في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق اللہ العلی العظیم. قرآن میں سب سے زیادہ احکام جو بیان کیا گیا ہے نئے رشتوں کے متعلق، سب سے زیادہ احکام جو بیان کیے گئے ہیں وہ ہے میاں بیوی کے درمیان میں جو احکام ہیں، اس کے متعلق سب سے زیادہ احکام ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ وقت سے یہ چل رہا ہے، اب تک ختم ہی نہیں ہوا، آگے بھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، کہ طلاق ہو گئی. طلاق کی 3 قسمیں بتائی تھی میں نے آپ کو، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو طلاق رجعی ہو جائے تو اب اس عورت کے ساتھ نکاح کریے، کسی اور کو شوہر کے علاوہ کسی اور کو نکاح کے متعلق بات چیت یا اس کو رشتہ بھیجنے یا اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی ہدف یا قدم اٹھانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. صرف شوہر کو ہی اجازت ہے کہ رجوع کر سکے 40 دن کے اندر. اور اگر طلاق بائن دے دے تو نکاح ختم ہے. اب تو عدت گزارنے کے بعد 80 دنوں شوہر اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر لے، نہیں تو کہیں اور نکاح کر، جو اصل طریقہ ہے. اگر طلاق بائن دے دے، شوہر کا ارادہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں، تو اب اس صورت میں عدت کے درمیان میں اس عورت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا نہیں، پیغام نکاح بھیج سکتے ہیں نہیں. کتنی باریک بات ہے. اس بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم اشارتاً اپنے نکاح کا پیغام بھیجیں. اشارتاً، وضاحت کے ساتھ نہیں، صراحت نہیں. جب تک عدت میں عورت ہے اس وقت تک وضاحت کے ساتھ اس کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی، اشارتاً کنایتاً بات کی جا سکتی ہے. او اکننتم فی انفسکم، یا پھر تم اپنے دل میں ایک بات چھپائے رکھتے ہو کہ ہاں جب عدت سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد میں ان سے نکاح کر لوں گا. اپنے دل میں رکھو، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا، اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ تم اپنے دل میں ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہو، ان کے ساتھ نکاح کا پیغام کا کیا اظہار کرو گے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن تم کوئی وعدہ قرار نہ کرو، تم کوئی ان کے ساتھ وعدہ قرار نہ کرو. سرا، چوری چھپے بھی نہیں، چوری چھپے بھی نہیں. آج کل ایک بہت خراب چیز یہ ہے جب رشتہ کر دیتے ہیں اس کے بعد لڑکا اور لڑکی فون پہ بات چیت کرنی شروع کر دیتے ہیں رشتہ ہونے کے بعد. بہت ہی خراب چیز ہے، بہت ہی خراب چیز ہے. رشتہ ہونے کے بعد فون پہ بات چیت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے اسلام میں اجازت ہے کہ رشتہ جب اب کریں تو لڑکے کی پسند سے لڑکی کی پسند سے وہ دونوں آپس میں بات کر لیں بیٹھ کے سامنے، انہیں ایک دوسرے کو پسند آ جائے، وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں، ماں باپ کو سنا کہ ہاں جی پسند ہے، آپ کو پسند ہے، ہمیں پسند ہے. اس کی اجازت ہے اسلام میں، ایسا نہیں کہ تھوپ دیا جائے. تو لیکن فون پہ جو بات چیت کرنے میں جو حد سے تجاوز کر لیتے ہیں اس کی ہر اجازت نہیں ہے. الا ان تقولوا قولا معروفا، آپ چوری چھپے بات نہیں کر سکتے. ہاں البتہ کچھ بہتر بات دستور کے مطابق، نیم کے مطابق، قانون کے دائرے میں رہ کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ بات کریں.
آپ اس کے سامنے بات چیت کر سکتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کسی نیک عورت سے شادی کرنے کا، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نکاح کر ہی لوں، میں سوچ رہا ہوں کوئی اچھی عورت، خاندانی عورت مل جائے، لڑکی مل جائے جس سے نکاح کر لوں. اب یہ بات ہے، لیکن آپ اسے وضاحت کے ساتھ کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ سب بات نہیں کر سکتے. قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کے عقد نکاح یعنی نکاح کے پیغام کے متعلق کوئی ارادہ ظاہر نہیں کر سکتے، کوئی ارادہ پختہ ارادہ نہیں کر سکتے. کب تک؟ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک اس کی عدت نہ مکمل ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کیا ہے وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے. فَاحْذَرُوهُ، لہذا ان تمام چیزوں سے آپ پرہیز کریں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جان لو اگر تم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے اور بردبار ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. اب ایک صورت ہے کہ ایسا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، اب تو بہت کم ہونے لگا، کتابوں میں تذکرہ چونکہ ملتا ہے کہ ایسا بچپن میں ہی جو نکاح کرا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہی ہے، ادھر بھائی ہے، بھائیوں نے اپنے بیٹوں کی اپنی بیٹی کی، یا بہت قریبی دوست ہے اس نے اپنے بیٹے اور اپنے بیٹے کا نکاح کرا دیا بچپن میں ہی، ایسا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اب ایسا نکاح کرا دیا. اب نکاح کرانے کے بعد ابھی جیسے کہ ہم اپنے گھر والی کو استعفیٰ دے دیں، ہاں اگر ہم دونوں کے راضی ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا. ہاں اس کی صورت ہے، اگر مان لیجیے طلاق دے دی، 3 طلاق ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی دے دی، تو اس کے بعد 40 دن کے بعد آپ کے پاس 40 دن کے اندر اگر آپ کو اس بات کا اختیار ہے، مکمل اختیار ہے. طلاق تو دے دیا جیسے. کتنی طلاق؟ 3 طلاق ہو. 3 طلاق کے بعد کوئی اجازت نہیں ہے. دوسرا نہیں ہو سکتا نہیں، کوئی حلالے کی بات تو ہوگی نا، حلال ہے تو ویسے دوبارہ نکاح 3 طلاق اگر دے دی تو کوئی صورت نہیں دوبارہ نکاح نہیں. اب نہیں، وہ تو مثال دی تھی نا میں نے کہ اسے گوبر کھانا پڑے گا، وہ والی بات ہے. 3 طلاق کے بعد کوئی چل. آج کل بہت زیادہ یہ مسئلہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں، لیکن بڑوں میں نہیں آ رہے. جو عمر دراز لوگ ہیں نا ان میں بالکل بھی، نوجوان طبقہ جو ہو رہا ہے نا، یہ جوش خروش، پتہ نہیں کس بات کی کیا غصہ رہتا ہے، کیا جوش رہتا ہے ان میں، اور تڑ دے طلاق. اس لیے یہ بہت نازک چیز ہے، بہت نازک چیز ہے، اس میں بہت سنبھال کے کرے کام. دیکھیے ہمارے پورے جسم میں کھال ہوتی ہے، کھال ہے نا ہمارے جسم میں، ایک کھال یہ بھی ہے، اسکین ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے. ایک آنکھ کی پتلی جو اسکین ہے آنکھ میں یہ بھی ہے. ایک پیر کے نیچے پیر کے جو نیچے ہے وہ کھال بھی ہے. پیر کی جو ایڑی ہے، ایڑی کے نیچے جو کھال ہے وہ کتنی مضبوط ہے، ٹھیک ٹھاک مضبوط. آپ اگر کنکر کے اوپر پیر میں رکھ دیا تب بھی اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاتھ اس کے مقابلے میں تھوڑا یہ والی اسکین اور کمزور ہے، اس پہ آپ رکھیں گے تو ہاں درد ہونے لگتا ہے. لیکن یہ والی اسکین اس سے زیادہ درد ہوتا ہے. لیکن آنکھ میں اگر ذرا سے کنکری کیا ریت بھی پہنچ جائے آنکھ میں، کیا حال ہوتا ہے. طلاق بہت نازک چیز ہے، یہ سنبھال کے رکھنے کی چیز ہے. کیا ضرورت ہے، آپ کچھ اور بولو نا، کچھ اور کرو، اس کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں کرو. یہ تو ایسے ہی ہے، فائر کر دیا ختم. اب چاہے کتنی کر دی، اب 3 گولی مار دی، اب جو ہے کیسی واپس آ جائے، زندہ ہو جائے، کہاں سے زندہ ہو جائے، اپنا دل پہ بول گئے گولی نہیں، اب نہیں. ہاں البتہ ایک طلاق بھی 40 دن کے اندر واپس لے لیں گے. یہاں تک کہ طلاق بائن بھی ہے، 2 طلاق بھی دے دی. اسی لیے طریقہ یہ طلاق اگر آپس میں من نہیں مل رہا ہے تو طریقے سے دو. پھر طریقے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور بہترین اجازت دی ہے، اور اس کی وجہ سے زندگیاں سنورتی ہیں. 2 میاں بیوی بن ہی نہیں رہی ہے تو کیا ضرورت ہے زبردستی رہنے کی. مت ہو، آپ الگ الگ ہو جاؤ، آپ بھی خوش رہو، آپ بھی خوش رہو. ہاں تو اب بات یہ چل رہی کہ اب بچپن میں نکاح کر دیا یا نکاح ہوا ہے، نکاح ہو گیا ہے، ابھی مہر بھی متعین نہیں ہے، اور وہ دونوں آپس میں ایک جگہ ملے بھی نہیں ہیں، یعنی خلوت نہیں ہوئی، ان کی تنہائی میں نہیں گئے دونوں. اس صورت میں اب جیسے بچے ہیں، ابھی تو نہ مہر متعین اور نہ ہی وہ آپس میں ملے، بچے ہیں. بڑے ہونے کے بعد اگر یہ صورت پیش آئے، اب اگر ان میں سے دونوں ہی چاہے یا شوہر چاہے کہ میں نکاح تو والدین نے کر دیا تھا یا بڑوں نے کر دیا تھا، لیکن یہ ہمارا نکاح یہ چلے گا نہیں، تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں، طلاق دینا اگر چاہے تو کیا صورت ہے. ایک شق پہ اللہ نے بات کی ہے. تو کہا
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر تم طلاق دے دو اپنی عورت کو ما لم تمسوهن، جب تک تم انہیں چھوا نہیں، تم نے انہیں ابھی تک چھوئے نہیں تم، اور تفریضوا لهن، یا پھر تم نے ان کے لیے مہر متعین نہیں کیا، مہر متعین نہیں کیا، ومتعوهن على الموسع قدره، لیکن اس کے لیے اب اگر طلاق دینا چاہے تو ان کے لیے متاع ہے، ان کے لیے متاع ہے کہ ان کی جس دوران جو مدت عدت ہے اس دوران میں یہ جو وقت ہے، یہ جو وقت گزرے اس کے درمیان میں آپ کو خرچ دینا ہوگا. علی الموسع قدر، جو شخص مالدار ہے تو وہ اچھا خرچہ دے، اپنے اعتبار سے دے. وعلی المقتر قدر، ہاں وعلی المقتر قدر، اور جو تنگست ہے وہ اپنی حیثیت سے دے، خرچ دے. متاع بالمعروف حقا علی المحسنین، اور تو خرچ جو دے وہ قانون کی شریعت کے دائرے میں رہ کے دے، الٹا سیدھا خرچہ نہ کرے، فالتو خرچ نہ کرے، بلا وجہ نہیں گھمانے بھیجنے، نہیں سب خرچ نہیں، اس کی ذاتی ضروریات ہے وہ کرے پورا. حقا علی المحسنین، اور جو احسان کرنے والے ہیں جو مومنین ہیں ان کے اوپر یہ بات حق ہے، لازم ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اب مان لیجیے چھوا تو نہیں، تنہائی میں تو نہیں گئے میاں بیوی، لیکن انہوں نے مہر متعین ہو گئے. مان لیجیے نکاح ہوا، جیسے مسجد میں نکاح ہوا، مسجد میں نکاح ہو گیا، مہر بھی متعین ہو جائے، لیکن وہ ابھی تنہا نہیں ہوئے، ابھی سے بات ایسی کوئی خراب ہوئی کہ وہ دونوں طلاق ہونا چاہتے ہیں، طلاق دینا چاہتے ہیں، یا وہ طلاق لینا چاہتی ہے، جو بھی ہو. اب اگر ایسا اگر ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، تو پھر آدھی مہر اب لازم ہے. اب اگر عورت کو مہر پہنچ گئی ہے تو آدھی مہر واپس کر دے. مہر متعین ہو گئی لیکن وہ تنہائی میں نہیں گئی، اب اس صورت میں آدھی مہر لازم ہے. ہاں البتہ الا ان يعفون، مگر یہ ہے کہ عورت اگر معاف کر دے، نہیں بھائی پوری مہر لے جاؤ کیونکہ نکاح ہوا ہے، عورت کی مرضی ہے، اگر وہ معاف کر دے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، یا پھر مرد کیا کرے کہ نہیں بھائی آدھی مہر کیوں واپس لوں، آپ رکھ لیجیے کوئی بات نہیں، دے دیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر بات ہے. الا ان يعفو عقدة النکاح وان تعفو اقرب للتقوى، اور مرد اگر اس کو معاف کر دے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اللہ رب العزت نے مرد کو اونچا بنایا عورت کے مقابل. الرجال قوامون علی النساء، قرآن میں آگے جائے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت کے اوپر حاکم بنایا. اب جو بڑا ہوگا اس کے ایٹیٹیوڈ بھی تو بڑا اپن والا ہونا چاہیے نا. مرد کو اللہ نے اگر بڑا بنا تو اس کے ایٹیٹیوڈ کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کے بیہیویئر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اسے بڑا بنا تو اپنا بڑا پن کا اظہار کر کے نہیں کوئی بات نہیں آپ رکھ لیجیے پورا، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ ہے اصل شيء. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، طلاق ہونے کے بعد پھر میاں بیوی کا جو خاندان ہے، شوہر کا خاندان اور بیوی خاندان، ان میں آپس میں زندگی بھر کے لیے غصہ، لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے درمیان میں آپس میں فضل اور کرم کو مت بھولا کرو. جیسے بھائی چارگی پہلے تھی آج بھی ایسی ہی بھائی چارگی رکھو، ایسی ہی بھائی چارگی رکھو. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے، ہر اس چیز کو جانتا ہے، اس چیز کو دیکھتا ہے جس کو تم جانتے ہو، جو تمہیں معلوم ہے، جو تمہیں معلوم نہیں ہے، ہر اس چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مہر کی بات جو کہ آئی، میں ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے یہاں آج کل جب مہر باندھنے کے لیے، مہر کو متعین کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر جا جی بتاؤ کیا ہے وہ، کیا 1151 روپے، اور بہت زیادہ 2151 روپے، پتہ نہیں ایسے ہیں. 3100 روپے اگر جب کسی نے کہہ دیا تو اس کو تو سینہ پھٹنے کو تیار ہو جائے. 3100 روپے مہر باندھ دیا. نکاح میں اللہ رب العزت نے صرف ایک واحد جگہ ہے جہاں پر خرچ کرنے کا حکم فرمایا، واحد جگہ، وہ ہے مہر. صرف واحد جگہ وہ ہے مہر، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہاں پہ خرچ کرو. اس کے علاوہ کسی جگہ حکم نہیں کیا، لیکن ہم سب سے زیادہ کنجوسی وہی کرتے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین،
اور اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ صلاۃ وسطیٰ کے معنی درمیانی نماز، وہ درمیانی نماز کے متعلق بہت سارے اقوال احادیث میں ملتے ہیں، لیکن جو سب سے راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ عصر کی نماز، عصر کی نماز، دن چھپنے سے پہلے کی نماز، اس نماز کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے رہو جیسے فرما بردار کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے نماز میں کئی کیفیت ہے، ایک سجدے کی کیفیت، سجدے کی کیفیت، سجدے کی کیفیت میں کبھی اکڑ ہو ہی نہیں سکتی۔ سجدے میں کوئی آدمی جائے اکڑے ممکن ہے؟ بس سر جھکا رہا ہے، سر ٹیک رہا ہے، وہاں تو اکڑنے کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک کیفیت ہے رکوع کی، وہاں پر بھی سر جھکانا ہے، وہاں پر بھی اکڑ نہیں ہے، وہاں پر بھی تکبر نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک جگہ ہے اب ایسے غلف کے کپڑے پہن کے اب جب کھڑے ہوتے ہیں بس یوں نہ ہو جائے ہمارے کپڑے سے کوئی ٹچ نہ ہو جائے، جب اس کے جسم ہی کٹ جائے۔ یہ کھڑے ہونے میں اکڑ کر نماز میں نہیں، نماز میں جب کھڑے، اس لیے قوموا للہ قانتین، کھڑے جب قیام کرو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے آقا کے سامنے غلام کھڑا ہے۔ آج کل ہم جب پولیس والے کے سامنے کھڑے ہوتے تو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے اگر کوئی پیسہ آ گیا، کپڑے وپڑے ٹھیک ٹھاک پہن لیے، گاڑی مسجد کے باہر کھڑی ہے، مکان 4 منزلہ ٹھوک دیا، اس کے بعد تو مسجد میں آنے کے بعد پھر ہاں کچھ نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ جمعے کے دن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، جمعے کے روز صفیں بھری رہتی ہے، سامنے تھوڑی سی اگر جگہ خالی ہے تو پیچھے سے ایک دم ہٹا کے ثواب زیادہ ہٹا کے سب بالکل مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، ناجائز ہے۔ لوگوں کو ہٹا کر اس طرح سے آنا، تکلیف پہنچانا بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ بعد میں آئے پیچھے رہے، آپ مولانا شبیر ہیں کوئی بات نہیں، زینے پہ بیٹھے، آپ منتری جی ہیں پیچھے مسجد کے باہر بیٹھے، بعد میں کیوں باہر؟ کوئی بھی ہے کوئی اعتبار نہیں، مسجد میں آئے کہ یہاں کسی کے کچھ نہیں ہے، جگہ متعین نہیں ہوگی مسجد میں، کچھ نہیں ہے، کوئی بھی ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، مسجد میں آ کے کچھ نہیں ہے۔ آپ بڑے ہوں گے محترم، آپ بڑے ہوں گے پرنسپل، آپ بڑے ہوں گے امیر، آپ بڑے ہوں گے منیم جی، اپنے گھر میں رہو، وہی رہو جہاں، اس لیے بالکل سب، اس لیے چاہیے کہ جو بعد میں آئے جہاں جگہ ہے وہی بیٹھ جائے، پیچھے والے سب بھر کے بیٹھ جائے، بالکل بھی نہ آنے دیا جائے۔ مسجد میں جگہ کو متعین کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ امام کی جگہ جو متعین ہے نا، پتہ کیوں ہے؟ بتا دیتا ہوں، بات پوری ہو گئی ہماری۔ امام کی جگہ متعین اس لیے ہے کہ یہ محراب مسجد کے اندر نہیں ہوتا، محراب مسجد سے باہر شمار کیا جاتا ہے، اور امام کا چونکہ سب سے سامنے رہنا لازم ہے اور نماز نہیں ہوگی مسلموں کی، اس لیے امام کی جگہ متعین ہے آگے۔ اس کے علاوہ مؤذن کی جگہ بھی متعین نہیں ہے، متعین نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ تو مسجدوں میں وہ تسبیح رکھ کے چلے جاتے ہیں، رومال رکھ کے چلے جاتے ہیں، جگہ ہم دخل کر لی، خرید لیا ہم نے۔ بعض لوگ تو اپنے مسلح رکھ دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو مسلح پہ نام بھی لکھ دیتے ہیں، میں فلاں صاحب کو، مولانا صاحب آ رہے ہیں، مولانا صاحب کی جگہ خالی کرو۔ بھائی آپ نہیں بیٹھ سکتے، کیوں؟ مولانا صاحب کے لیے مسلح نے بچھایا ہے، مفتی صاحب ہے، نہیں، مسجد میں کوئی جگہ متعین نہیں۔ امیر سے امیر آدمی بعد میں آئے گا پیچھے، غریب سے غریب آدمی پہلے آئے گا سب سامنے، کوئی فرق نہیں ہے۔ رب کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کون ہے امیر اور کون ہے دولت مند اور کون ہے منتری؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے عصر کی نماز کی بہت زیادہ پابندی کرنی ہے، اور تمام نمازوں کے ساتھ حافظوا علی الصلوات، اور تمام نمازوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیے نماز دن میں جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اب کام کریں، خوب کام کریں، دنیا کمائیں، پیسہ کمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیچ میں آپ یاد کرتے رہیں، اپنے اللہ کے سامنے اپنے عہد کو دہرائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بار بار آؤ، جب گھر سے نکلنے کی باری آئے، فجر